اب ذرا اس کو میں کھولنا چاہتا ہوں کہ یہ جان و مال کی قربانی کا مطلب کیا ہے اور اقامت دین کا صحیح تصور کیا ہے۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایک اللہ کا نظام ہے، ایک اللہ کا دین ہے، ایک اللہ کا معاشی سماجی سیاسی نظام ہے۔ اور یہ اللہ کا نظام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ بادشاہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ للہ ملک السماوات والارض، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، بادشاہتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی بادشاہ کے جناب میں پیش کیے جاؤ گے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور۔ آج آزاد ہو، آج کہہ سکتے ہو میرا مال میری مرضی، آج کہہ سکتے ہو میرا ملک میری مرضی، یہ بھی کہہ سکتے ہو میرا جسم میری مرضی۔ اللہ نہیں پکڑے گا، لیکن لوٹ کے اس کے پاس جاؤ گے، ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ میری شہر میں بادشاہ تھا، میری مرضی سے تصرف کیا تھا یا اپنی مرضی چلائی تھی؟ اِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اسی کی بادشاہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ بادشاہ ہے، پاک بادشاہ ہے، سلامتی والا بادشاہ ہے، امن دینے والا بادشاہ ہے، واضح کرنے والا، نگرانی کرنے والا بادشاہ ہے، العزیز زبردست بادشاہ ہے، طاقت والا، قاہر چھایا ہوا، متکبر بڑائی والا بادشاہ ہے، اپنی ذات میں خود بڑا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب اسے بادشاہ مانا ہے۔ وہ اللہ جس کا تعارف محمد رسول اللہ نے کرایا، وہ اللہ جس کا تعارف قرآن مجید کراتا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ آپ کو اگر یہ سمجھ نہیں آئی تو آپ نے کسی اور اللہ کو مانا ہے، اس اللہ کو نہیں مانا جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے، تو وہ بادشاہ ہے۔ اب اگلی بات یوں سمجھ لیجئے، مصر کا علاقہ ہے، وہاں پہ ایک بادشاہ موجود ہے جو کہتا ہے مصر کی بادشاہی میری ہے۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ تو ایک رقبہ ہے